السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کی دوسری نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ پچھلے نشست میں ہم نے آپ کے سامنے زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے زبان کو قابو میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے اللہ کے مرضی میں استعمال کرنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ زبان بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کی خطرناکی کو، اس کی اہمیت کو ہم نے آپ کے سامنے 10 نکات میں واضح فرمائے تھے۔ آئیے اس دوسری نشست میں ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے زبان کی آفتیں، اس کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان کی آفتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ 25 آفتیں ذکر کی جائیں گی۔ ابھی اس مجلس میں اور اس نشست میں صرف 2 آفتوں کا تذکرہ ہوگا۔ آئیے زبان کی آفتوں میں سب سے پہلی آفت اور زبان کی ہلاکتوں میں سب سے پہلی ہلاکت اور زبان کی خطرناکیوں میں سب سے پہلی خطرناکی کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ بلا شک و شبہ نمبر 1 پر شرک و بدعات کی زبان سے ادائیگی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس بات کو فرض فرمایا ہے کہ ہم توحید کا زبان سے اقرار بھی کریں اور دل سے اس کو تسلیم کریں، یقین کریں، اور تمام اعضائے جسمانی سے اسی کا مظاہرہ کریں۔ تو زبان سے کسی طرح سے شرک کا اظہار اور شرکیہ کلمات ادا کرنا، شرکیہ باتوں کا ادا کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے مبارک جو سنت ثابت ہیں، ان سنتوں پر عمل کریں۔ ہم دین میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اس میں ہم نئی عبادتوں اور نئی اعمال کے ایجاد سے بچیں، جنہیں بدعات کہا جاتا ہے۔ لہذا زبان سے شرک کو ادا کرنا، زبان سے بدعات کو ادا کرنا، یہ زبان کی سب سے پہلی آفت ہے۔ آئیے شرک کے بارے میں تھوڑی سی بات قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ چنانچہ دونوں آیتوں سے جو فائدہ اور جو خلاصہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والے کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ شرک چاہے زبان سے ادا کی جائے، چاہے دل سے اس کو مانا جائے، اور چاہے اعضاء سے اس کو ظاہر کیا جائے، شرک اور شرک ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو زبان سے شرک کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں کیا فرمایا حدیثوں میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اس کو روایت فرمایا ہے، اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے اللہ کے بندے، جب مدد مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جب کچھ
دعا کرنی ہو، کچھ سوال کرنا ہو، طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مت طلب کرو۔ اب بتائیے، اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے، تو آپ سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس عظیم نصیحت کی کتنی بڑی مخالفت ہے۔ تو شرک کی ایک شکل زبان سے یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے، آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرے۔ اسی طریقے سے زبان سے شرک کی ادائیگی کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ اس کو بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت فرمائی ہے۔ ہماری ماں جو ہمارے لیے بہت عزت والی شخصیت ہے، ہمارے باپ جو بہت ہی محترم ہیں، ہمارے استاد بزرگان دین سارے کے سارے نہایت ہی باعزت ہیں، عزت و تکریم کے لائق ہیں، مگر ہم نہ اپنی ماں کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ باپ کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اس حدیث کو بھی اصحاب السنن اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے جو زبان سے ادا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے احباب کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن سے اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں، جن سے اپنی مستقبل معلوم کرتے ہیں، اپنی شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنی ملازمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنی تجارت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے آئندہ کے مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں، جن کو مختلف نام دیتے ہیں، کہیں کاہن کہا جاتا ہے، کہیں نجومی کہا جاتا ہے، عراف کہا جاتا ہے۔ ان ساروں کے پاس جانا اور ان سے پوچھ کر کے ان کی باتوں کو سچ ماننا، ان سے سوال کرنا، میری شادی کب ہوگی، میرے کتنے بچے ہوں گے، میں مستقبل میں کیسے رہوں گا، میرا بزنس کیسا ہوگا، میری ملازمت کب ملے گی، ان ساری چیزوں کو پوچھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس آئے، ایسے آدمی کے پاس آئے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، اس سے سوال کرے، تو اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کو بھی ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، ماں اور بہنوں اور بزرگوں، نوجوان دوستوں، علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو جانتا نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ انما الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہے، تو غیب کی باتیں اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کسی اور سے پوچھنا۔ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ بتاؤں، ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے، اللہ کی کوئی رحمت حاصل ہوتی ہے، آدمی اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے، بارش ہوئی تو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ یہ سب زبان کی آفتیں ہیں، یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ بارش برسانے والا اللہ، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش کا نازل کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی کسی اور کی طرف منسوب کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب سفر میں گئے تھے تو راستے میں بارش ہوئی۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کچھ کافر ہو کر کے صبح کیے اور کچھ مومن ہو کر کے صبح کیے۔ جن لوگوں نے رات میں جو بارش ہوئی اس کو کسی نچھتر اور ستارے کی طرف منسوب کر دیا، ان لوگوں نے کفر کر کے صبح کیا ہے، تو یہ نہیں درست ہے۔ اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ کی الحدیث صحیحہ میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے اور صحابہ السنن میں اس کو روایت فرمایا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بات کہی، بعد میں آخر میں کہا ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی نکیر فرمائی اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اے اللہ کے بندے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم یہ کہو کہ جو تنہا اللہ چاہے وہی جو ہے کیا نام ہے ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام،
زبان کی پہلی آفت ہے زبان سے شرک ادا کرنا، ایسے شرکی اشعار، اس طریقے سے ایسے کلمات جو شرک پر مشتمل ہوں، ایسے کلمات اور ایسے اشعار ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ آج یہ چیزیں عام ہیں، اس چیز کو آپ مانیے کہ ہمارے مسلمان بھائی جتنا شرک میں واقع ہو گئے ہیں، جتنا شرک میں پڑ گئے ہیں، اتنا اور دوسرے گناہوں میں نہیں پڑے ہیں۔ ہم کو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح زبان سے بدعات کو ادا کرنا اور ایسی چیزیں بیان کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک عظیم آفت ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطبۃ الحاجہ ایک خطبہ مشہور ہے، جسے ابو داؤد رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا ہے اور مشہور اور معروف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ یہ رہا کہ وعظ و نصیحت کی مجلس میں، جمعہ میں، عیدین میں، نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ سوچئے ہر جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے یہ چیز پڑھتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری باتیں وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی جائیں، اور ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ناظرین کرام، یہ ہر جمعہ میں، ہر وعظ و نصیحت کے موقع پر کیوں اس کو ممبر سے اور کیوں اس کو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ اسی لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کی خطرناکی سے آگاہ کریں، ورنہ اس وقت صحابہ کرام میں نعوذ باللہ کوئی بدعتی موجود نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بدعت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، جو تعلیم دیتے تھے صحابہ کرام سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، مگر بعد میں آنے والوں کو اس کی خطرناکی سے آگاہ کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں حساس اور بیدار کرنے کے لیے نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے۔ تو زبان سے ایسی چیزوں کو ادا کرنا جو بدعات میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اور آج اگر اس چیز کو ہم دیکھیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ناظرین کرام، اپنے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں، اپنے محلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، دیگر تمام معاملات ہوں، بہت ساری مناسبات ہیں، بہت سارے مواقع اور حالات ہیں، کتنی ساری بدعات ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اور کتنے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو ان بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان بدعات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان بدعات کی طرف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور زبان کی یہ آفت سب سے بڑی آفت ہے ناظرین کرام، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اس کا تذکرہ تم آگے کریں گے، لیکن زبان کی یہ آفت سب سے بڑی آفت ہے، شرک و بدعات کو زبان سے ادا کرنا، اور شرک و بدعات کو زبان سے پھیلانا، اور شرک و بدعات کی طرف زبان سے بلانا۔ یہ آفت کو ہم سمجھیں، اور آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو انداز بتایا ہے، قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف
بصیرت یعنی علم کی بنیاد پر بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار۔ تو گویا کہ اللہ کے دین کی طرف میں بلانا ہے اور بصیرت کی بنیاد پر بلانا ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ کہ اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نص اور کوئی دلیل موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، حدیث میں موجود ہو، تو وہ کتاب و سنت کا ایک حصہ ہے اور شریعت کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک جز ہے۔ آپ اس کی طرف بلائیں۔ اگر وہ چیز قرآن و حدیث موجود نہیں ہے تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نہ اس کو کہیں، نہ آپ اس کو کسی کو بتائیں، نہ آپ اس کو بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں پر ناظرین کرام غور کیجئے کہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں جو اپنا دین نازل فرمایا ہے، ہم اس دین کی طرف بلائیں۔ جب ہم نئی چیز ایجاد کریں گے اور نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کریں گے اور نئی نئی چیزوں کو جو ہے رواج دیں گے تو یہ اللہ کی طرف بلانا نہیں ہوگا۔ تو زبان کی آفتوں میں سے یہ سب سے بڑی آفت ہے اور پہلی آفت ہے۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ زبان کی آفتوں میں سے دوسری آفت جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے زنا کا صدور ہوتا ہے۔ زبان سے زنا کا صدور ہوتا ہے۔ زنا کتنا خطرناک گناہ ہے اور کتنا قبیح عمل ہے اور کتنی بدترین عادت ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس کی کتنی قباحت، کتنی شناعت اور کتنی مذمت شریعت اسلامیہ میں کی گئی ہے، اس کی قباحت اور شناعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے زبان سے بھی زنا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ زبان سے زنا کیسے ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو زبان سے زنا ہونے کا مطلب کہ ہم زبان سے عشق و معاشقے کی باتیں کریں، ہم زبان سے زنا کے متعلق باتیں کریں، ہم زبان سے فحش اور بے حیائی پر مشتمل گانے گنگنائیں، ہم زبان سے ناجائز کلمات ادا کریں جو عشق اور معاشقے سے متعلق رکھتے ہوں، تو یہ زبان سے زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا حصہ لکھ دیا ہے، یہ اس کو ضروری طور سے پانے والا ہے۔ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کی زنا یہ کیا ہے؟ بات کرنا ہے۔ زبان کی زنا یہ گفتگو کرنا ہے، زبان کی زنا یہ کلام کرنا ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے اور سنجیدگی سے سوچئے کہ کسی اجنبی لڑکی سے ہمارا پیار و محبت کی بات کرنا کیا یہ زنا نہیں ہے؟ کسی اجنبی لڑکی سے عشق و معاشقے کی باتیں کرنا یہ زنا نہیں ہے؟ کسی اجنبی لڑکی سے اس طرح کے کلمات اور گفتگو کرنا جو ہے کہ زنا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں اور ناظرین کرام یہ زنا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے اشعار پڑھنا، غزلیات جو فحش پر مشتمل ہوں، بے حیائی پر مشتمل ہوں، اور ایسے افسانے اور ناول جو فحش اور بے حیائی پر مشتمل ہوں، ان کو پڑھنا، ان کو زبان سے ادا کرنا کیا یہ زنا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کی زنا یہ گفتگو کرنا ہے، یہ بات چیت کرنا ہے۔ تو زبان سے زنا یہ ہے کہ انسان عشق و معاشقے پر مشتمل باتیں کرے، گانا گنگنائے۔ ہمارے کتنے نوجوان دوست ہیں آج جو ہے وہ گانا گنگناتے رہتے ہیں، بدائے اس کے کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد درود شریف کا ورد کرے۔ ہمارے نوجوان گانے پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان گانے گنگناتے ہیں، ہمارے نوجوان افسانے پڑھتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کتنی ہیں جو اس طرح کی جو ہے برائیوں ملوث ہیں۔ تو میرے بھائیوں ناظرین کرام یہ زنا میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، ابو بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شعر کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اشعار جو غزلیات میں سے ہیں، وہ اشعار جو عشق و معاشقے پر مشتمل ہیں، وہ اشعار جو ہے کیا نام ہے لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات اور ان سے ملنے اور جننے اور پیار اور محبت پر مشتمل ہیں، ان اشعار کی حیثیت کیا ہے اور یہ کتنے گندے ہیں اور یہ کتنے خراب ہیں۔ ایک مسلمان کو ان سے کتنی گھن کرنی چاہیے، کتنی نفرت کرنی چاہیے اور کتنا ان سے دور رہنا چاہیے، آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جو حدیث بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیٹ میں
ایک آدمی کے دماغ میں، ایک آدمی کے ذہن میں پیپ بھر جائے، الٹی بھر جائے اور گندی چیزیں بھر جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں گندے اشعار ہوں، آپ کے ذہن میں گانے ہوں، آپ کے ذہن میں اشکیا اشعار ہوں، آپ کے ذہن میں ناجائز پیار اور محبت پر مشتمل گفتگو اور اس کے واقعات اور قصے اور کہانیاں، افسانے اور ناول ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے اچھا تھا کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کا پیٹ یہ الٹی اور قے سے بھر جاتا تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا، اس بجائے اس کے کہ اس طرح کے گندے اشعار سے بھر جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں گندے اشعار کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے گانے کے نقصانات کو اور گانے کی قباحت کو۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں نقل کروں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں روایت فرمایا ہے، موقوف ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن اس کو مرفوع کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے جو اپنی جانب سے نہیں کہی جا سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا یہ دل میں نفاق کو ایسے ہی پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی پودے کو اور درخت کو بڑھاتا ہے۔ نوجوان دوستو، میری ماں اور بہنوں اور تمام ناظرین کرام، اس پر غور کرو، اس اثر پر، اس حدیث پر غور کرو کہ گانا آج جس میں ہمارے نوجوان ملوث ہیں، اور دیکھیے چلتے پھرتے بیٹھتے گانا سننے کے، گنگنانے کے اور گانے کے شوقین ہیں، اس گانے کے بارے میں کیا ہے کہ یہ گانا ہمارے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ نفاق کیا ہے میرے بھائیو؟ نفاق یہ خطرناک بیماری ہے جو کفر سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا انجام کافروں سے بدتر بتایا ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، جو اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، جو دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں، زبان سے صرف ظاہر کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ آپ ذرا سوچئے میرے ناظرین کرام، نوجوان دوستو، غور کرو کہ فرماتے ہیں گانا گنگنانے سے، گانا سننے سے، گانا پڑھنے سے، گانا یاد کرنے سے آپ کے دل میں نفاق بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ جیسے پانی پودے کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے گھر کے پاس کوئی ایک پودا لگائیے تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا روزانہ اس میں صبح شام پانی ڈالتے ہیں۔ آپ صبح شام اس میں پانی ڈالتے ہیں، وہ پودا آہستہ 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 بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ پانی ڈال کے اس کو بڑھاتے ہیں، ایسے آپ صبح شام جب گانا گاتے ہیں اور گانا گاتے 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 رہتے ہیں، آپ کی عادت بن جاتی ہے، تو یہ گانا آپ کے دل میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، نفاق بڑھتا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، اور انسان منافقت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مرتے دم تک بھی گانا گانے لگتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان دوست گانا سن رہے ہیں یا گانا گا رہے ہیں، اس حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنی بری موت ہوتی ہے میرے نوجوان دوستو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زبان سے اس طرح کی چیزوں کا ادا کرنا اور ان کو کہنا، یہ زبان کی ایک بہت بڑی آفت ہے اور یہ زبان سے زناکاری ہے۔ لہذا نوجوان دوستوں کو چاہیے کہ اس طرح کے اشعار کو، اس طرح کی باتوں کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ فکر و اذکار کی طرف آئیں۔ آپ کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کو بالکل حرام اور ناجائز نہیں قرار دیا ہے۔ آپ توحید پر مشتمل اشعار پڑھیے، آپ توحید پر مشتمل کلمات پڑھیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل اشعار کو سنیے، پڑھیے، کہیے، گنگنائیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی شعر کہی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاعر تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں اشعار کہتے تھے یا کفار مکہ کے شعراء اشعار کہتے تھے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرتے تھے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہتے تھے اے حسان اس کا جواب دو، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو ان کی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد فرما۔ شاعر رسول کہے جاتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اچھے اشعار پڑھیے، توحید پر مشتمل اشعار پڑھیے، سنت پر مشتمل اشعار پڑھیے، صحابہ کے تعریف میں مشتمل اشعار پڑھیے، صحابیات کی تعریف میں، اسلام کی تاریخ میں، اور اس طریقے سے اچھے اشعار پڑھیے۔ تو یہ اس سے منع نہیں ہے
آپ اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجئے، اس کو گنگنائیے، آپ شعرائے اسلام بنیے، آپ اشعار کہیے۔ تو ان ساری چیزوں کو نہ کہہ کر کے اور عشقیہ باتیں جو کہ آج عام ہو چکی ہیں، آج معاشرے میں ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو ان کو برائی نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو غلطی ہی نہیں سمجھتے، ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت خطرناک چیز ہے، اور میرے ناظرین کرام، میرے نوجوان دوستوں اور ماں اور بہنوں، بہت بری چیز ہے۔ تو زبان کی آفتوں میں سے دوسری آفت یہ ہے کہ زبان سے زنا کا صدور ہوتا ہے، اور یہ عشق و معاشقے پر مشتمل باتیں یا اشعار کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان دونوں آفتوں سے جو ہم نے بھی سنے ہیں اس پر اسے محفوظ رکھے، اور یہ ہماری دوسری نشست یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تیسری نشست میں ہم زبان کی آفتوں کہ اور مزید آفتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسلیما كثيرا۔